الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدر ذی وقار بقیت و سلف ولی کامل حضرت فضیلت الشیخ علامہ حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مہمان گرامی قدر مخدوم العلماء حضرت علامہ سماحت الشیخ ذوالفقار نقشبندی صاحب حفظہم اللہ تعالی، میزبان مکرم برادر گرامی قدر شاہین تحریک ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، بہت ہی میرے لائق صد احترام برادر محترم حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب، قائدین اعدام، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، یقیناً آپ جماعت اسلامی کے سربراہ، ہمارے بہت محترم مخدوم بزرگ قائد رہنما اور لیڈر جناب سراج الحق صاحب سے بہت ہی دردمندانہ خطاب سن چکے، اور ان کے بعد بہت سارے علماء نے، قائدین نے، ہمارے مردان سے تشریف لائے ہوئے پرجوش عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما، اور پھر حضرت مولانا قاسمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین، اور حضرت مولانا چنیوٹی صاحب کے جانشین، ہمارے ان فاضل بھائیوں کی آپ بہت ہی بصیرت آمیز تقاریر سن چکے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ساری تقاریر سے آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحیثیت امتی مسلمان جو ہماری محبت، عقیدت، آپ سے ہمارا جو لگاؤ ہے، یہ سب اس کے تقاضے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بہت سارے تقاضے میں نے پچھلے کئی سال یہاں پہ آپ کے سب نے ترتیب سے بیان کیے، اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی محبت کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے. آپ کے دشمن، آپ کے مخالف، آپ کے مناصب جلیلہ، آپ کی نعوت رفیہ، اور جو اللہ نے آپ کو بلند شان عطا کی ہے، ان پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالنے کی جرت کرتا ہے تو اس ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دینا، اور اس جرت کرنے والے کی جرت کو پسپا کر کے دکھانا، یہ ہمارا فرض ہے. حضرت شاعر نبوت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، گستاخان نبوت کا جواب دیتے ہوئے کہ حجوت محمدًا فعجبت عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجوت محمدًا فعجبت عنہ وفی ذالک عند اللہ الجزاء لسانی سارم لا عیب فی وبحری لا تقدره الدلاء. تم نے رسول اللہ کی شان میں بیعت بھی کی، میں نے جواب دیا، سنو، تم نے بدتمیزی کر کے جہنم خرید لی، ہم نے دفاع کر کے جنت حاصل کر لی. فرماتے ہیں ہماری زبانیں جب رسول اللہ کے دفاع میں بولتی ہیں تو پھر یہ زبانیں نہیں رہتی. سارے من
یہ تلواریں بن جاتی ہیں، گستاخوں کے دل چیر دیتی ہیں، اور ہمارے علم میں اللہ اتنا اضافہ کرتا ہے کہ وہ سمندر بن جاتے ہیں، بحری لا تقدر الدلا کی مثال بن جاتے ہیں۔ تو یقینا رسول اللہ کا دفاع کرنا یہ ہمیں بہادر بھی بناتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ کا باعث بھی بنتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام، یہ جو سلسلہ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی عمارت کا، یہ تسلسل ختم نبوت کے تحفظ کا، یہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، میرا خیال آپ تھک چکے ہیں، تھک گئے ہیں، ختم کر دیں۔ ابھی انشاءاللہ الرحمن میرے 20 منٹ شروع ہونے والے ہیں، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں نا جی۔ مجھے قاضی احسان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ آپ کے خطاب کا ٹائم 20 منٹ ہے، جب خطاب شروع ہوگا میں بتاؤں گا کہ یہاں سے شروع ہونے لگا ہے، تو پھر آپ نے 20 منٹ کا ٹائم بھی دیکھنا ہے۔ آپ سارے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں بننا دیکھی، میں انشاءاللہ بالکل چھوڑ رہا ہوں آپ کو بہت جلدی، توجہ فرمائیں۔ ہمت ہے سننے کی، دم خم ہے، جو فجر تک پورے جذبے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تسلسل یا سوار کے لاند پائی لا تاکہ ایک بری تیرا دل تے ٹھنڈا ہوئے نے پا 2-4 بری اور لا رہے۔ اور سب مل کر ایک ہی بات ڈالو نا یار، سب بالکل زور ان پہ لانا ڈال۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عالمی مستحفظ ختم نبوت، اتحاد علماء، اتحاد امت، توجہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، یہ تسلسل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، اور آج یہ امیر شریعت، اور پھر وہاں سے حضرت بنوری، اور پھر خواجہ خان محمد صاحب، اور پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب لدھیانوی، پھر ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، اور آج ولی کامل مولانا علامہ ناصر الدین خاکوانی صاحب تک پہنچ چکا۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک تسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کی حدیث پاک ہے، حضرت مفتی حسن صاحب شیخ الحدیث تشریف فرما ہے، دیگر اساتذہ حدیث موجود ہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق لا یضرهم من خالفهم، یہ حق کی جماعت یہ قیامت تک قائم رہے گی، کوئی ان کا مخالف ان کی مخالفت کر کے کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، ان سے ٹکرانے والے پاش پاش ہوتے رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پاش پاش ہوتے رہیں گے، لیکن یہ قلندروں کا اور مجاہدوں اور شہینوں کا کاروان چلتا رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن توجہ فرمائیں، ہمارے اسلاف نے اللہ فرماتے ہیں کہ نقش قدم پر چلو، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ان کے نقش قدم کیا تھے؟ ہر دور کی جو ضرورت تھی، توجہ سے اس میری بات کو سنیے، ہر دور کی، ہر زمانے کی، ہر عہد کی جو ضرورت تھی، ہمارے اسلاف نے اس کو ملحوظ رکھا، اس کو سامنے رکھا، اس کے تقاضے پورے کیے، پھر اللہ پاک نے مسبب الاسباب نے ان اسباب کو اختیار کرنے کی برکت سے ان میں خیر نازل فرمائی، برکت نازل فرمائی،
اور بالآخر یہ ہمارا کامیابیوں کا سفر جاری و ساری رہا. اور آج جناب نگر جو ربوہ سے جناب نگر بن چکا اور ربوے اور جناب نگر کے اندر اتنا بڑا ختم نبوت کا مرکز قائم ہو چکا. یہ ایسے نہیں ہوا. ہمارے اسلاف نے ہر دور کی ضرورت کو سمجھا, ملحوظ رکھا, اور وہ کیا تھا آج اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آج اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو ہمارا فیر غلط طرف جائے گا. اگر ہم سمت صحیح اختیار نہیں کریں گے تو ہمارا سفر کسی اور طرف ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ھذہ, اللہ نے اعلان کروایا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. ان قائدین میں بصیرت اور فراست ہے. آج جو حوالے دیے جا رہے تھے, میں چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اس وقت موجود ہوں, یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج کی برکت, ولی کامل حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی دعاؤں کی برکت, اللہ کی قسم نہ میں نے کسی سے کہا, نہ میں نے کسی سے مطالبہ کروایا, نہ میری کوئی اس طرح کی لابی تھی. مجھے تب پتا چلا جب ٹیلی ویژن پر اعلان ہو رہا تھا, میرا نام بھی اس میں شامل ہو چکا تھا. میں بتانا چاہتا ہوں میں اس کے جلسات پہ جا رہا ہوں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ جب تک خواجہ خان محمد کے یہ روحانی بیٹے, جب تک علامہ ناصر الدین کے روحانی بیٹے وہاں موجود ہیں, کسی ماں کے لال کو جرت نہیں ہے کہ ختم نبوت سے غداری کا تصور بھی ہو سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتانا چاہتا ہوں ابھی جو بات سراج الحق صاحب فرما رہے تھے 18 سال سے کم عمر کی, میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ کس طرف سے آ رہی ہے, اور میں آپ کو دشمن کا تعین کر کے دوں تاکہ ہمارا رخ صحیح طرف ہو. یہ تو پیپلز پارٹی کے دور سے چلا, لیکن میں پیپلز پارٹی کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا, میں یہاں مسلم لیگ نون کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا, میں کسی اور سیاسی جماعت کی بات نہیں کرنا چاہتا. وہاں پہ اگر غلط لوگ ہوتے ہیں تو اچھے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, ہر پارٹی کے اندر ہے. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے اسی سٹیج سے اشارتاً بار بار کہا, پچھلے کئی سالوں سے کہتا رہا, پھر کہہ رہا ہوں, وہ جو این جی اوز تمہارے پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے سرگرم عمل تھی, اور معاف کرنا ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی. اور اس سے اگلی بات افسوس کی یہ ہے کہ ہمارے اپنے طلبہ, ہمارے اپنے نوجوان, ہمارے دینی نوجوان تنخواہوں کے لالچ میں, جہازوں کی ٹکٹوں کے لالچ میں, ہوٹلوں میں رہائشوں کے لالچ میں وہ خود اس کا جا کر کے غلطی سے لاشعوری طور پر حصہ بنتے رہے. کسی نہ کسی انداز سے اتنی این جی اوز اس پاکستان میں آئیں کہ آج اس کا رزلٹ یہ ہے, یہ جو 18 سال کی عمر والا مسئلہ یہ بھی انہی این جی اوز میں سے ایک این جی اوز کا کیا دوا ہے. لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, متحدہ جمعیت اہل حدیث جو آپ کی اپنی جماعت ہے, جیسے آج یہاں پہ اعلان کیا قاسمی صاحب کے صاحبزادے نے, ہم تو پچھلے سال سے یہ اعلان کر رہے ہیں, اور اب ہمارے موجودہ امیر صاحب کی موجودگی میں پھر اعلان کرتا ہوں, میں متحدہ جمعیت اہل حدیث کے امیر کی حیثیت سے تحفظ ختم نبوت کے لیے حضرت علامہ حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت علامہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. نعرہ تکبیر. میں نے اسٹیج پر 2 باتیں کہی تھی, آپ کو یاد ہوں گی. میں نے ایک حدیث سنائی تھی, پھر دہراتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تعس عبد الدینار, تعس عبد الدرہم, تعس عبد الخمیسہ, تعس عبد الخمیلہ. اور ترجمہ علامہ اقبال کی زبان نے یوں کیا تھا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے ماں بچی جس رزق سے آتی اور پرواز میں کوتاہی,
اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ بہت سارے لوگ میرے پاس بھی کئی بار آئے اور ہمیں بھی یہ باتیں پیش کرنے کی بڑی کوشش کی. حلفاً کہتا ہوں، میں نے ان سے کہا مجھے میرے رب نے، جس نے پنجابی میں ہم کہتے ہیں، میں نے اسی طرح کہا، میں نے اشارہ کر کے کہا، میں نے کہا اللہ نے مجھے ایتھوں تک رجایا ہے، نہ مینوں تھوڑی تنخواہ دی لوڑ ہے، نہ تھوڑے وظیفے دی لوڑ ہے، نہ تمہاری ٹکٹوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ہوٹلوں میں رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، جب تک زندہ رہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ماشاءاللہ. آخری بات سنیے ذرا، آج وہ جو این جی اوز تھی انہوں نے اپنا رنگ دکھایا، پتہ نہیں کون کون اس میں استعمال ہوا، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا. مومن اللہ کی قسم کدھر گئے چلے. مولانا اللہ وسایہ صاحب کی کتاب ہے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے اوپر میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا، پھر دوہراتا ہوں، وہ کتاب ذرا پڑھے تو صحیح. ابھی قاضی صاحب آپ کو ترغیب دے رہے تھے کتابیں لے کے جاؤ، وہ کتاب ضرور لے کے جاؤ، اس کتاب کو پڑھو. مومن لباس کے لحاظ سے سادہ ہو سکتا ہے، پگڑی کے لحاظ سے سادہ ہو سکتا ہے، وہ جوتا پہننے کے لحاظ سے سادہ ہو سکتا ہے، وہ تقریر کرنے میں سادگی کا اسلوب اختیار کر سکتا ہے، لیکن فہم و فراست میں مسلمان سادہ نہیں ہوتا، فراست والا ہوتا ہے. خواجہ صاحب کی سادگی تم نے دیکھی لباس میں، تم نے خواجہ صاحب کی سادگی دیکھی نشست و برخاست میں، تم نے ان کی سادگی دیکھی، میں نے اسی کتاب میں پڑھا. طالب علمی کے دور میں جو صندوق تھا اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا تھا، وہ ساری زندگی تالا انہیں ضائع نہیں ہونے دیا، اس تالے کو سنبھال کر رکھا، اس کی چابی کبھی گم نہیں ہونے دی. یہ ان کی سادگی اور ان کی کفایت شعاری اور ان کی دیانتداری اور سمجھداری کا حال تھا. لیکن فراست کیسی تھی، بصیرت کیسی تھی. ایک واقعہ سناتا ہوں اس کتاب میں سے. سعودی عرب کے سفر پہ تھے، یہاں میں اشارتاً بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں. کسی اور ملک کے کچھ بڑے علماء آئے ہوئے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کا سن کر حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش کی اور انتہا بھیجا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب نے محبت کے ساتھ اس کو ٹال دیا. ان سے پوچھا گیا، وہ تو خود خواہش کر رہے تھے، آنے کی تمنا کر رہے تھے، آپ ملاقات کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا ہم جن کے مہمان ہیں سعودی عرب کے، اس ملک کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، ہم ملیں گے تو خام خواہ ہمارے میزبانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں. یہ فراست تھی، یہ بصیرت تھی. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کے سر کے اوپر سے پانی گزر جائے اور جا کر ساری تباہی اور بربادی ہو جائے پھر اس کی آنکھیں کھولے. مومن تو وہ ہوتا ہے آنے والے حالات کا جائزہ پہلے لیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ بعد میں سانپ گزر جائے تو اس کی لکیر کو نہیں پیڑتا، وہ تو پہلے تیار ہوتا ہے کہ اس کی ایسی کی تیسی آئے گا تو ہم اس کا سر کچل دیں گے. تو ہم فتنوں کا ادراک و احساس پہلے کرنے والے لوگوں کی اولاد ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں، وہ ہمارے اسلاف تھے. آج اس بصیرت کو، آج فراست کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میں اس سے زیادہ اور کھل کے بات نہیں کہہ سکوں گا، لیکن برکہ یہی گنچے کھلیں گے تو گلستہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن. یہ جو ہمارا گلستہ ہے، یاد رکھیے یہ جتنے فتنوں کی بات آپ نے سنی ہمارے قائدین سے، اللہ کی قسم ان سارے فتنوں کا علاج ایک ہی ہے اور وہ اتحاد امت ہے. ان سارے فتنوں کا علاج صرف ایک ہے، کوئی اور نہیں، اور وہ اتحاد امت ہے. اور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو اس ملک کے لیے، اس ملک کے وجود کے لیے، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، وطن کے استحکام و استقرار کے لیے، اس پاکستان کے دفاع کے لیے
اتنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنا بدن کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے ساتھ روح کا رشتہ اس کو ضروری سمجھتا ہوں. آپ کی وجہ سے الحمدللہ آج اتحاد امت کا یہ گلدستہ، یہ پلیٹ فارم موجود ہے. آپ نے ابھی دیکھا ابو الخیر زبیر صاحب بریلوی مسلک کے ہیں، ضیاء اللہ بخاری علیہ حدیث مسلک کا ہے، علماء دیوبند یہاں موجود ہیں. تمام مکاتب فکر کا اعتماد آپ کو حاصل ہے، اور اس لیے حاصل ہے کہ ہم شرح صدر سے یہ سمجھتے ہیں، یقین کامل سے سمجھتے ہیں، اللہ قسم دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اخلاص بھی موجود ہے، ایثار بھی موجود ہے، للہیت بھی موجود ہے، یہاں پر استحکام، یہاں پر استقامت بھی موجود ہے، صبر و استقلال بھی موجود ہے، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ بھی موجود ہے، دوسروں کو احترام دینا اور اپنے ملک سے محبت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے. اور انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا یہ اتحاد ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ. دشمن کی سازش یہی ہے. یاد رکھیے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ابھی اس محرم میں اور اس سے پچھلے محرم میں آپ کے مخالف نے، آپ کے دشمن نے پتہ کتنا پیسہ خرچ کیا آپ کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کے لیے. میں ایک بڑی میٹنگ میں تھا، حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے ایک بڑے بندے سے سنا، اس نے کہا ایک مہینے میں پاکستان میں 100 ارب ڈالر، ضرب جا کے گھر دینا کتنے روپے بنتے، 100 ارب ڈالر ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر شیعہ سنی تصادم کھڑا کرنے کے لیے، اور پھر آج خود سنیوں کو آپس میں الجھانے کے لیے خرچ کیا گیا ہے. لیکن الحمدللہ آپ کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے بعد، اس کے بعد آپ کی کوشش، آپ کا یہ پلیٹ فارم، آپ نے جو اس امت کو یہ پیغام دیا، یہ گلدستہ سجا کے دیا، آپ کی خوشبو نے وہ سارے کا سارا ان کا جو پیسہ تھا اسے پیوندے خاک کر دیا ہے انشاءاللہ الرحمن. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے، آخری 2 جملے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں واحد ایک پاکستان ملک ہے. ہماری 1000 خامیاں ہوں گی، 1000 ہمارے اندر کمزوریاں ہوں گی، لیکن تم ہی وہ لوگ ہو کہ جس ملک کی اسمبلی میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد رحمت اللہ علیہ، مولانا مصطفیٰ ازہری رحمت اللہ علیہ، اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، اور پھر مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ، اور باہر دوسرے علماء جو باہر بیٹھ کر ان کا تعاون کر رہے تھے، ان کی کوشش اور کاوشوں سے پاکستان کی اسمبلی نے یہ ختم نبوت کے تحفظ کا جو قانون پاس کیا ہے، یہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں تھا. اس لیے دشمن یہ چاہتا ہے نہ رہے بانس، نہ رہے بانسری، نہ یہ ملک رہے، اللہ معاف کرے، نہ یہ اسمبلیاں رہے، نہ یہ دستور رہے. لیکن انشاءاللہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. کہہ دیں انشاءاللہ. ہم نے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے بیٹا، مولانا ظفر احمد عثمانی کے روحانی فرزندوں، بطل حریت مولانا سید محمد داؤد غدنوی کے بیٹوں، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے فرزندوں، یہ تمہارے بزرگوں کا ملک ہے. ہم نے اس ملک کو بچانا انشاءاللہ الرحمن. اس کے لیے ہمیں جانیں بھی دینا پڑی، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آخری میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ مجھے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے دفاع کے لیے اور اتحاد امت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اور انشاءاللہ الرحمن جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سب کو ناکام بنانے کے لیے متحدہ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر نور الحق قاضی صاحب جو وقت کے ہمارے وفاقی وزیر، انہوں نے آ کر یہ اعلان کر دیا ہے، اور خود ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ ابھی پرسوں ہم نے یہ پاس کر دیا ہے کہ 18 سال کی شرط یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ قانون ہم نے نہیں بننے دیا اور نہ انشاءاللہ یہ بننے دیں گے انشاءاللہ. دوسری بات سننے ایک اور آیا تھا بل کہ توہین رسالت کہ مجرم کو سزائے موت نہ دی جائے، یہ بھی کسی NGOs کی طرف سے آیا تھا.
الحمدللہ ہم نے پرسوں کے اجلاس میں اس کا بھی دیا پانچا چڑھ کے رکھ دیا اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ قصاص اور اسلامی قوانین اور حدود اور سب سے بڑھ کر توہین رسالت کے مجرم کو سزائے موت کے سوا کوئی اور سزا نہیں دی جائے گی، سزائے موت ہوگی جو گستاخ رسول ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، اللہ نے چاہا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تربیت یافتہ آپ کے بھائی انشاءاللہ زندہ ہیں، موجود ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہم آج نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور اپنے اتحاد کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا بیان فرما رہے تھے آپ حضرات کے سامنے مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے امیر استاد العلماء استاد حدیث حضرت مولانا نور محمد صاحب ہزاروی کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے